अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमामत के औसाफ़ के उन्वान से था। कुल्ली तौर पे इमामत के उन्वान से ही गुफ्तगू कर रहे हैं इन अयाम में। आज इंशाअल्लाह हमारा मौजू रहेगा इमामत और इमामत के ख़वास और इमामों की तादाद। ये बहुत मुहिम नुक्ता है, चूँकि हम पहले इब्तिदाई गुफ्तगू में यह अर्ज़ कर चुके थे कि ज़ाहिर है कि जो आइम्मा है, इमाम है, रसूलुल्लाह के नाइबीन है, जानिशीन है और इसके बारे में हमारे पास नसूस वारिद है, यानी हमारे कुतुब मज़हब शिया खैरुल बरिया, हमारी कुतुब में आप उसूल काफ़ी से लेकर चाहे मुस्तदरकुल वसाइल हो, बिहार हो या वसाइल शिया हो, इन सब किताबों में वाज़ेह नसूस मौजूद है हमारे पास, जिससे हम इस्तिंबात करते हैं अक़ीदा इमामत की। देखें, हर शख्स के लिए जो जिस फ़िक़्ह पर अमल कर रहा है या जिस दीन का है, देखिए दीन जो है हमेशा लेने वाली चीज़ है, लोगों से लिया जाता है दीन को। ठीक है, दीन जो है वो अल्लाह का है, लेकिन ज़ाहिर है कि किसी न किसी वास्ते से इंसान दीन को लेता है। उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफ़िक़ुन अलैह मसला है कि दीन जो है वो दीन का बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही है, लेकिन ज़ाहिर है कि दीन को रसूलुल्लाह से किन लोगों ने लिया और फिर हम तक कैसे पहुंचा, ये चीज़ है। और उनके पास, जैसे आपके इल्म में है, उनके पास दीन जो है वो ज़्यादातर दीन खुलफ़ा से ले चुके हैं, यानी बकलाम खुलफ़ा बेज़बान खुलफ़ा, ये उनका दीन है। यानी उन्होंने दीन जो लिया हुआ है वो खुलफ़ाए सलासा से ही उन्होंने दीन लिया। जो चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने कहा यह हुक्म रसूलुल्लाह है, बस जिस तरीके से कहा जाए। यानी दकीकन हम लोगों की तरह ही उनका नज़रिया है। हमारा नज़रिया ये है कि जो आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम है, आले रसूल है अलैहिमुस्सलाम, जो आइम्मा अतहार है, जिनसे हमने दीन लिया, जो इनका फरमान था वो बिल्कुल ऐन ही अल्लाह के फरमान के मुताबिक था। उनके पास यही नज़रिया है। वो कहते हैं कि खुलफ़ाए सलासा, और उसमें हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी शामिल हो जाते हैं, और बाज़ उनमें से जो है वो हत्ता माविया को भी शामिल कर देते हैं, उसमें मारवान को शामिल कर देते हैं, इब्न तैमिया के जिन्होंने इमामत को शुमार किया हुआ है, जो आज इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा। हमारा मौजू भी आज इमामों की तादाद के उन्वान से है। तो उन्होंने जाके हत्ता यजीद को भी शामिल कर दिया है, यानी माविया के बाद यजीद, मरवान और खुलफ़ाए अब्बासी जैसे हारून रशीद, मामून रशीद और गालिबन मुतवक्किल अब्बासी, इनको इन्होंने शामिल कर दिया है उसी सिलसिले इमामत में। चूँकि नसूस उनके पास भी मौजूद है कि रसूलुल्लाह की वाज़ेह हदीस है कि मिन बादी इस्ना अशरा नक़ीबन और इमामन, और इसी अल्फाजों में, इन्हीं अल्फाज में रसूलुल्लाह के अहादीस मौजूद है उनके पास भी। तो उन्होंने जो इमामत को गिना है अपने एतबार से, बहरहाल वो उनकी किताबों में मौजूद है। आज मैं अपनी किताबों से कुछ जो हमारे पास आइम्मा के नसूस मौजूद है उनको आपकी खिदमत में तिलावत करता हूँ। पहली हदीस जो है वो इब्ने जरूद से हदीस है। इब्ने जरूद से जो हदीस है, इब्ने जारूद हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब करते हैं, और जो सनद है वो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह से, यानी दर हकीकत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से इब्ने जारूद नकल करते हैं। और हदीस जो है वो मंसूब है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, चूँकि सिलसिला जो है इस उन्वान से है। सनद जो है
ایسے ذکر کرتے ہیں. فرمایا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ دخلت علی فاطمہ بین یدیہا لوح. جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت صدیقۃ الکبریٰ بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بین یدیہا لوح، ان کے ہاتھوں میں ایک لوح ہے، ایک تختی ہے. تختی کو میں نے دیکھا. جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں فیہ اسماء الاوصیاء من ولدہا، اس تختی میں ان کے اوصیاء کی، رسول اللہ کے اوصیاء کی تعداد تھی جو کہ ان کے اولاد میں سے تھے. ہاں کی ضمیر حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی یہ سارے کے سارے جتنی بھی تھے یہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے تھے. اور کیا تھے؟ اوصیاء تھے. جابر کہتے ہیں کہ میں نے فعدت تو 12، میں نے جب گنا تو پتہ چلا کہ یہ 12 نام ہے. ائمہ اطہار، اوصیاء رسول، جانشینان رسول، ان کی تعداد 12 ہے. آخرہم القائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس میں سے آخر جو ہے وہ قائم ہے، یعنی ان کا نام قائم ہے. اور ثلاثۃ منہم محمد، اس میں سے ان 12 ناموں میں سے 3 نام جو تھے وہ محمد تھے. وثلاثۃ منہ علی، اور 3 اس میں سے علی کے نام پر تھے. اللہ اکبر. 3 علی کے نام پہ اور 3 محمد کے نام پہ. جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا میں نے جب فعدت تو 12، جب میں نے گنا تو ان کی تعداد جو ہے وہ 12 تھی. یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے. اب جہاں پر یہ ہے اس پر تھوڑی سی میں نظر ڈالوں. پہلے بھی شاید میں عرض کر چکا تھا. انہوں نے جیسے اس حدیث میں فرمایا کہ آخرہم القائم، آخر اس میں سے قائم ہے، یہ لقب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو لقب قائم ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب معراج پہ گئے تھے، جب معراج پہ پہنچے تو وہاں انہوں نے کچھ نور دیکھے. 12 نور تھے. 12 نور تھے. ان میں سے 11 جو ہے وہ حالت جلوس میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک اس میں سے تھا جو کہ قائم تھا، یعنی کھڑا تھا. عربی میں قائم یعنی قام یقومو، قام یقوم قیام، اور قائم یہ اس میں فاعل ہو جائے گا، ظاہر ہے اس میں فاعل ہو جائے گا، یعنی کھڑا ہوا، اس میں فاعل ہے. تو ان میں سے انہوں نے دیکھا کہ ایک نور اس میں سے کھڑا ہے، حالت قیام میں ہے. تو رسول اللہ یقیناً جانتے تھے، لیکن ہم اور آپ لوگوں کے توجہات کو اس کی طرف مزید مائل کرنے کے لیے جبرائیل سے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کون ہے یہ لوگ؟ فرمائے یہ تیرے اوصیاء ہے، یہ 12 آپ کے وصی ہے. تو رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ اس میں سے 11 بیٹھی ہوئی اور ایک جو ہے وہ حالت قیام میں ہے. تو جبرائیل نے فرمایا یہ تیرا فرزند قائم ہے، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. یہ تفسیر قائم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اس حدیث کے مطابق اگر آپ غور کریں تو 12 اماموں کا تصور اس میں موجود ہے. فعدت تو 12، اس میں سے تعداد جو ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے جب گنا تو تعداد جو تھی وہ کیا تھی؟ 12 تھی. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری حدیث جو ہے وہ بھی اسی شخصیت سے ہے، ابن جارود سے ہے، اور یہ حدیث بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اور امام محمد باقر اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا اس طریقے سے. رسول اللہ نے فرمایا انی و 12 من ولدی، کہ میں اور میرے 12 فرزند، یہاں پر بھی لفظ 12 فرزند جو ہے. وَأَنْتَ يَا عَلِي، اور امیر المومنین علیہ السلام چونکہ موجود تھے تو رسول اللہ نے فرمایا میں، میرے
فرزندان اور یا علی تو، یہاں پر ایک قاعدہ ہے عربی کا، ایک بیوقوف احمق قسم کا ایک شخص ہے، نام اس کا میں لینا ضروری نہیں سمجھتا، اس نے کہا کہ یہ اس قسم کے حدیثوں کو اس نے پیش کیا، کہا کہ یہ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین کو ان 12 خلیفوں سے بہر کر دیا ہے، یعنی کہا انی و اثنا عشرہ ولدی، میں اور میرے 12 فرزند، اور پھر فرمایا کہ وانت یا علی، اور آپ اے علی۔ تو وہ بیوقوف کہہ رہا تھا، حالانکہ یہ ادعا بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں بڑی عربی آتی ہے، حالانکہ ان کو عربی بھی نہیں آتی۔ یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہیں ان سے جدا کر دیا، تو عربی کا کلیہ قاعدہ ہے اغلب کا حکم جاری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے فرزند امیر المومنین بظاہر رسول اللہ کے فرزند نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کیا ہے، چونکہ فرزندان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، جب تعداد بڑھ رہی ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو یہ عربی کا کلیہ قاعدہ ہے، چونکہ فرزندان کی تعداد اغلب ہے تو وہاں وہ یہ چیز کہہ دیتے ہیں۔ مثلا 50 خواتین ہے اور 2 اس میں مرد ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ اے خواتین، تو کیا انہوں نے ان لوگوں کی انسلٹ کر دی؟ نہیں، چونکہ اغلب تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہے، تو عربی لغت میں یہ چیز جو ہے وہ مفہوم ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے جواب کہ عربی کا قاعدہ ہے، عربی کو صحیح طریقے سے پڑھ لو، چونکہ وہ ادب جو ہے وہ ظاہر ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ میں میرے 12 فرزند اور اے علی تو، یعنی یہ بھی انہیں 12 فرزندوں میں سے شامل ہے، یعنی اب بھی ہے، زر الارض، ہم جو ہے وہ زمین کے قفل ہے، زمین کو جس چیز سے اللہ نے زمین کو بچایا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، اسی کے ذریعے سے زمین جو ہے وہ بچی ہوئی ہے، وہ ہم ہے۔ کیا ہے اس زر کی تفسیر بیان کرتے اسی حدیث کے اندر، یعنی اوتادہا وجبالہا، یعنی ہم جو ہے وہ کیل ہے اس زمین کے، کیل ہے، جب اوتادہا یعنی کیل، وجبالہا یعنی پہاڑ، یعنی گویا کہ زمین کو جیسے بظاہر یہ جو پہاڑ ہے اس میں گویا اس نے زمین کے کیل ہے، یعنی ہم وہ اللہ کے وہ کیل اور وہ پہاڑ ہے کہ جس کی توسط سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین اور اہالی اس زمین کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ فرمایا زر الارض یعنی اوتادہا وجبالہا، بنا اوتد اللہ ارضا، اور اللہ نے گویا کہ ہمیں جو جس طریقے سے رکھا ہے، گویا کہ زمین میں کیل ٹھوک دیے ہیں، جیسے کیل انسان ٹھوک دیتا ہے کسی چیز میں تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، تو ہم وہ کیل ہے، وہ میخ ہے کہ جس کے ذریعے سے زمین کو اللہ نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر ہم نہیں ہوں گے، یہ اوصاف کی جو میں نے بات کی تھی، صفت، میں نے کہا تھا کہ ان کے صفات، خصلات اور تعداد، اس حدیث میں تعداد بھی ہے اور ساتھ میں خصلات ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو زمین جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اوتد اللہ الارض، ہمارے ذریعے سے اللہ نے گویا ہمیں کیل کی طرح رکھا ہے، جس سے زمین جو ہے وہ اہالی زمین برقرار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان تصح بے اہلہا، تاکہ زمین جو ہے برقرار رہ سکے، ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ غرق ہو جائے، زمین والے زمین میں ہی غرق نہ ہو جائے۔ تو اس کے حفظ کے لیے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا ذَهَبَ 12 مِنْ وُلْدِي، جب ہمارے 12ویں کا زمانہ بھی ختم ہو جائے، اللہ اکبر، یعنی یہاں غیبت کی باقاعدگی سے سمجھ آتی ہے کہ غیبت امام کیوں ہے۔ اگر امام چلا جائے، فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ 12 مِنْ وُلْدِي سَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، زمین جو ہے وہ اپنے اہل کے ساتھ غرق ہو جائے گی، زمین اور اہل زمین غرق ہو جائیں گے، خاتمہ ہو جائے گا، قیامت ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ
वलम यनजुरु, और किसी को मोहलत नहीं होगी, यानी मोहलत नहीं दी जाएगी। यानी जमीन अगर बरकरार है तो इस 12 हस्तियों की वजह से बरकरार है, ये नहीं तो कुछ नहीं। ये सिलसिला बिल्कुल अहादीस और हमारे अकायद और मुस्तनद कुतुब में ये चीज़ मौजूद है। ये हदीस हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि से थी। अगली हदीस, एक हदीस मज़ीद तिलावत करूँ फिर आपके ज़हमात तमाम। हदीस इब्न सईद से है और ये हदीस भी इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से नकल की गई है। अबी सईद जो है वो हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं और हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम सनद रिवायत को अपने आबा व अजदाद से नकल करते करते फरमाते हैं वक़ाल रसूलुल्लाह, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि, रसूलुल्लाह ने फरमाया मिन वुल्दी इतना अशरा नकीबन, मेरे फर्जंदान, मिन वुल्दी, मेरे फर्जंदान में से, यानी फर्जंद तो बहुत है, मेरे फर्जंदान में से इतना अशरा नकीबन, 12 नकीब है। नकीब का तर्जमा जो है पेशवा और रहबर कायद, इस किस्म के अल्फाज में इसका तर्जमा होता है। यानी मेरे औलाद में से 12 पेशवा होंगे। पेशवा का तर्जमा वाज़ेह है, यानी जिसके पीछे जाना होगा वही इमाम के नज़दीक नज़दीक तर्जमा बन जाता है। नकीब का भी पेशवा है, जिसके लोगों जिसकी एतबा करना और जिसकी इताअत करना, जिसकी पैरवी करना खल के ऊपर वाजिब है। तो फरमाया कि मेरे औलाद में से मिन वुल्दी इतना अशरा नकीबन, मेरे औलाद में से 12 नकीब होंगे। नुजबा, नुजबा का तर्जमा जो है शुरफा का तर्जमा आप कर ले, औज दर्जे के शरीफ, अशरफ जिसको कहा जाए, यानी बुजुर्गवार, बाअज़मत, ये सब तर्जमे नुजबा के बनते हैं। नजीब की जमा है नुजबा। नजीब यानी शरीफ, जैसे हम कह देते हैं नजीब आदमी है ये, यानी शरीफ आदमी है, शुरफा है ये लोग। मुहद्दिसूना मुफहिमून, फरमाया मुहद्दिसून, इनकी तीसरी सिफत यह है, यानी पहली सिफत क्या होगी, क्या है सिफत, नकीब होंगे, फिर फरमाया नजीब होंगे, फिर फरमाया कि मुहद्दिसून होंगे। मुहद्दिसून का तर्जमा खिदमत में अर्ज़ करूं कि मुहद्दिसून का तर्जमा मुहद्दिस का तर्जमा जिसके ऊपर इल्हाम आया करते हैं। वही और इल्हाम में फ़र्क है। वही जो है इसमें बड़ा इख्तिलाफी मसला है। इल्हाम बराह रास्त होता है और ये भी कहते हैं कि इल्हाम के लिए कोई एक और फरिश्ता है जो इल्हाम लेके आता है, लेकिन ये इन लोगों के ऊपर, ये जो इमाम है इनके ऊपर इल्हाम होते होंगे मुहद्दिसून। वही और इल्हाम में कुछ फ़र्क है, लेकिन अगर मैं अभी चूँकि वक्त भी मुख्तसर है इतना ही कह दूँ कि वही इलाही जो है वो जिब्राईल अमीन के ज़रिए से अनबिया के ऊपर, ये सिफ़त अनबिया है। लेकिन जो अवलिया है और उसमें से आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम है, बात फजीलत की नहीं, बात यह है कि मनशाए इलाही है कि उनके ऊपर इल्हाम हुआ करते हैं, इल्हाम हुआ करते हैं। तो मुहद्दिसून यानी मुहद्दिस यानी इल्हाम, यहाँ पर माने इल्हाम लिया जा रहा है। हदीस में फरमाया कि इन पर इल्हाम होता होगा। मुफहिमून, और ये फहमीदा होंगे, यानी समझे हुए होंगे, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझे हुए आए हुए हैं, दुनिया में आए हैं तो समझे हैं, आलिम है, आलम है, जो लफ्ज़ भी कहें। चौथी सिफत ये हो गई। और फिर मेरे मौला ने फरमाया कि आखिरुहुमुल काइम अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, फरमाया इन 12 में से आखिरी जो है वो कायम है मेरे फर्जंदान में से, बिल हक़, फरमाया हक़ के साथ वो कायम है। और इनकी सिफत क्या है, फरमाया यमलउहा, यमलउहा ये हा की ज़मीन यानी अर्ज़, अर्ज़ दुनिया, अर्ज़, यानी फरमाया कि ये कौन है ये शख्सियत, फरमाया कि यमलउहा, ये भर देगा, किसको, ज़मीन को भर देगा, ज़मीन को भर देगा, आदलन, आदल से भर देगा, कमा मुलअत जौरा, जिस तरीके से जुल्म और जौर से
بھری ہوئی ہوگی. یعنی ان کے وساطت سے اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو بھر دے گا عدل و انصاف سے. یہ 3 حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، خلاصہ یہ نکلتا ہے ان حدیث کا. میں آخری جو ہمارے پاس کچھ وقت بچا اس میں خلاصہ یہ عرض کروں کہ دیکھیں صاحب صفات ہے ائمہ اطہار علیہم السلام. تعداد بھی 12 ہے اور بعض حدیثوں میں حتیٰ تک اور ایک ایک نام کے ساتھ، جس میں فرمایا کہ اولہم علی. انشاءاللہ وہ حدیثیں بھی میں آپ کی خدمت میں اگر زندگی رہی تو نقل کروں گا. یہ احادیث میں یہ ہے کہ خود ان کی تعداد 12 ہے. ایک اولاد رسول اللہ میں سے ہوں گے. بس یہ نقطہ بڑا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن تیمیہ کی طرح جا کے اولاد رسول اللہ میں سے افراد نہیں ہے. متوکل کون سا اولاد رسول اللہ میں سے ہے؟ متوکل عباسی. بنی امیہ کون سے اولاد رسول اللہ میں سے ہے؟ نہیں ہے. تو یہ اولاد رسول اللہ میں سے نہیں ہے. لفظ یہ ہے کہ صفت ان کی پہلی یہ ہے کہ یہ 12 تعداد میں ہے. 12 سے نہ بڑھ سکتے ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں. 12 تعداد ہے. اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ اولاد رسول اللہ میں سے. بعض احادیث اور بھی ہے، وہ بھی میں پڑھنے کی کوشش کروں گا اگلے دنوں میں. اولاد فاطمہ میں سے ایک حدیث اس میں وہ تھا کہ جو جابر بن عبداللہ انصاری کے حدیث لوح فرمایا کہ ان میں سے ان کے اولاد کے نام تھے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے بھی ہوں گے. ان کی تائیہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے بس. اور بعض میں پھر حدیث میں جو کہ پڑھیں گے کہ خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کے جو 9 فرزندان ہیں وہ پھر اولاد سید شہداء میں ہوں گے. یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کوئی امام نہیں ہے. اور یہ تاریخ میں اگر وقت ملا تو میں بتاؤں گا کہ بہت سے تبعی سادات جو کہ اولاد امام حسن مجتبی علیہ السلام میں سے تھے گمراہ ہو گئے تھے. منشاء الہیہ ہے. یہ کسی کی محبت کی بات نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی سے محبت اور عشق کرے تو اس کے اولاد کو جا کے اپنا امام بنا لیں گے. نہیں، خدا کی منشا ہے. خدا جس کو تعین کرے گا، منصوب اور منصوص کا قاعدہ جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے. اللہ جو ہے وہ منصوب کرے گا. تو ان کی یہ ہے کہ یہ اولاد رسول اللہ و اولاد فاطمہ اور اولاد علی میں سے ہوں گے. اور پھر فرمایا 9 اس میں سے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اولاد سے. اور یہ جو ہے اس میں سے یہ نہایت ہی شریف، نہایت ہی بزرگوار، نہایت ہی فہمیدہ، نہایت ہی ان پر الہام ہوتا ہوگا. لیکن اس میں سے آخری جو ہے وہ قائم ہے. بڑی اہمیت دی ہے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی کہ جہاں حدیث ہے تو تذکرہ امام زمانہ علیہ السلام کا بالکل جدا ہے. اس میں سے آخری جو ہے وہ قائم ہے. اہمیت ہی اتنی زیادہ ہے. تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے. اور آپ بھی ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت حاصل ہو جائے اور ہم جو ہے اس دنیا سے سرخرو ہو کے جائیں اور اپنے امام کی معرفت کے ساتھ ساتھ مولا آپ سب کو سلامت رکھے. دعا گو ہے کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے اور شکر گزار ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو سنا. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے. اور ہم بھی کربلا مقدسہ بین الحرمین میں یہی دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.